السلام علیکم میرے دوستو اینڈ نمستے اینڈ ست سری اکال، اور میرے جو بھی ساتھی دیکھ رہے ہیں جو بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے جو مذہب میں جو سلام کیا جاتا ہے، تمام دوستوں کو میری دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو کہ انہوں نے جو بھی جس طرح بھی محنت کی تھی اس سال، وہ محنت ان کے لیے رنگ لائی ہے۔ چلیے دوستو، آج کے ہم اس سیکشن میں آپ کو ہم جو اس مہینے میں 7 جولائی کو جو ٹیسٹ ہوا تھا، سی ٹیٹ سینٹر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ جو ہوا تھا، اس کے ہم پیپر ہم یہاں پر اس کا سالو کرے ہیں۔ چلو بغیر کسی انتظار کے ہم اس سیکشن کو ہم شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پہلا جو سیکشن آیا تھا، یہ جو ہے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو امیدوار جو ہے سوالوں کے جوابات جو 4 سوالات یعنی سوال نمبر 91 سے لے کے 120 صرف تبھی دیں گے اگر انہوں نے زبان اول 1 کا آپشن اردو چنا ہو۔ تو بطور خاص یہ بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی بچے زبان 1 میں اردو چنے ہیں، اس کے لیے یہ پیپر آپ کے سامنے میں یہ سالو کر بتا رہا ہوں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ نیچے دی ہوئی عبارت کو سب سے پہلا جو ہے ہدایت دی گئی ہے، نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 1 سے لے کے 91، سوال نمبر 51 تا 99، یہ یہاں پہ اس کے آپشنز، یہ ایک پیراگراف دیا گیا تھا، اس کے تعلق سے یہاں پہ جو کوشچنز دیے گئے تھے اس کے جوابات دینا تھا۔ تو قدرت نے دنیا کی ہر چیز کی ضرورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ یہاں کی ہر چیز دنیا کی چیز کسی نہ کسی طرح متاثر کرتی ہیں۔ اس آپسی تعلق کو سمجھنے اور سمجھانے کا نام ماحولیاتی سائنس ہے۔ زبان قدیم سے انسان اس تعلق سے نہ صرف بخوبی واقف تھا بلکہ اس کی زندگی ان قدر قدرتی وسائل کی گرد گھومتی تھی۔ وہ پانی کے ذخیروں کے پاس بستیاں قائم کرتا تھا تاکہ قدرتی پانی اسے حاصل ہوتا ہے۔ جنگلات سے لکڑی، چارہ، غذا حاصل کرتا تھا۔ زمین وسیع تھی اور آبادیاں کم تھیں۔ رفتہ رفتہ انسان آبادی بڑھنے لگی تو وسائل کی مانگ بڑھتی گئی۔ صنعتی انقلاب نے انسان کو مشینوں سے روشناس کرایا اور مشینوں کی مدد سے پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا، لیکن اضافے نے خام مال کی مانگ اور بھی بڑھا دی۔ جہاں کاغذ بنانے کے کارخانے لگے، وہ علاقے جنگلات سے پاک ہو گئے کیونکہ تمام لکڑی کاغذ بنانے کی نظر ہو گئی۔ چلیے دوستو، ہم آگے سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، قدیم انسان پانی کے ذخیروں کے پاس بستیاں کیوں قائم کرتا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اس قدر، دیکھیے آپ یہاں پر دیکھ سکتے بھی ہیں، اس قدرتی پانی کے حاصل ہوتا ہے، اس کو قدرتی پانی حاصل ہوتا ہے، اس لیے وہ کیا کرتا تھا؟ قدیم انسان پانی کے ذخیروں کے پاس بستیاں قائم کرتا تھا۔ دوسرا سوال ہے، جب پیداوار میں اضافہ ہوا تو کس کی مانگ بڑھ گئی؟ تو خام مال کی مانگ بڑھ گئی۔ آپ یہ پیراگراف میں دیکھ سکتے ہیں اس کا صحیح آنسر۔ جب کاغذ کارخانے کھلے تو جنگلات کی لکڑی کا کیا ہوا؟ تو اس کا جواب صحیح ہے، کاغذ بنانے کی نظر ہو گئی۔ بستیاں کا واحد کیا ہے؟ بستی ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ جدید کا متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ دنیا کا ہر ایک چیز دوسری چیز کو کیا کرتی ہے؟ متاثر کرتی ہے۔ دنیا کی اس آپسی تعلق کو سمجھنے اور سمجھانے کا نام کیا ہے؟ ماحولیاتی سائنس ہے۔ قدیم انسان کی زندگی کن وسائل کی گرد گھومتی تھی؟ قدرتی وسائل۔ قدیم انسان جنگلات سے کیا کیا حاصل کرتا تھا؟ لکڑی، چارہ اور غذا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ جو سیکنڈ سیکشن ہے اس میں آپ کو ہدایت اوپر دی گئی، نیچے دیے ہوئے شعری حصے کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ تو یہاں پہ یہ پڑھنا تھا اور سوال یہاں پہ تھا، دریا کو جوش آنے کے ساتھ ساتھ کون گنگنا رہا ہے؟ ساحل۔
ساحل یعنی سمندر، یہاں پر دیکھ لیجئے اس میں سے مل جاتا آپ کو اوپر۔ فطرت پر بہار کے ساتھ کس پر نکھار ہے؟ دنیا سے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نظر کی جمع کیا ہے؟ نظروں ہیں۔ دیتے ہیں لطف کیا کیا یہ صبح کے نظارے، پتے خشک کر کیا کر رہے تھے؟ تالیاں بجا رہے تھے۔ ہر سمت کیا نظر آ رہا تھا؟ روشنی نظر آ رہی تھی۔ آگے دیکھیے اسی طرح، درسیات سے پرے نہ زباں کون سی ہے؟ زبان کی تدریس کے دوران استاد سائنس اور سماجی علوم سے مثالیں دیتا ہے، اس طرح کی طریقہ کار کو نام دیا جا سکتا ہے درسیات سے پرے زبان۔ زبان کی آموزش بخوفی تناظر کا زور ہوتا ہے، استاد کو چاہیے کہ مکالموں کو یاد کرنے اور دہرانے کی حوصلہ افزائی کرے۔ آگے دیکھتے ہیں، استاد طلباء کی خراب کارکردگی کی وجہ سے جاننے کے لیے ایک جانچ کرتا ہے، یہ جانچ کیا ہوتی ہے؟ تشخیصی جانچ۔ چھٹی جماعت کا استاد زبان کا پرچہ جانچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ طلباء کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، پھر دوبارہ سوال نامہ تیار کرتا ہے اور ٹیسٹ لیتا ہے۔ اس طرح کی جانچ کو کیا کہیں گے؟ تشخیصی جانچ۔ 110واں سوال، زبان کا استاد ایک جماعت کی طلباء کو پڑھانے کے بعد اپنی ڈائری میں لکھتا ہے، زبان کا کھیل طلباء کو بہت دلچسپ لگا اور انہوں نے اس میں پوری سرگرمی سے حصہ لیا، لیکن گروپ 3 کو مطلوبہ نتائج سے حصول پر پریشانی ہوئی۔ مشاہدے کی ہے جانچ، مشاہدے کی مثال ہے۔ زبان کا مؤثر استاد کیا ہے؟ نصابی کتابوں کے ساتھ ساتھ نصاب سے باہر کی چیزیں بھی بتائے گا۔ زبان کی آموزش میں سب سے اہم کیا ہے؟ نصابی کتاب میں درج ذیل میں سے کون طلباء تخلیق میں اضافہ کرے گا؟ تجربات کے مطابق آزادانہ طور پر لکھنے کا موقع فراہم کرنا۔ اس کے بعد دیکھیے، زبان میں ذہن خاکی سازی، طلباء کو غور و فکر کرنے، نئے خیالات وضع کرنے اور ان کے مابین رشتہ قائم کرنے کی اجازت دینا۔ آگے دیکھتے ہیں، لکھنے کی مہارت کو فروغ دینے کے لیے سب سے اہم کیا چیز ہے؟ خشک خط لکھنا ہے، اور جس مطالعے میں آموزگار کو متن پڑھنے سے لطف اندوز ہونے اور پڑھنے کی ایک عام مہارت کو فروغ دینا شامل ہو، وہ ہوتا ہے مابعد مطالعہ۔ شاعری کی تدریس میں سب سے زیادہ اہم کیا ہوتا ہے؟ نظم میں سماجی مسائل نہیں منعکس ہوتے۔ اس کے بعد دیکھیے، رپورٹ تحریر کرنے، رپورٹ رائٹنگ کے بارے میں پڑھاتے ہوئے ایک استاد طلباء میں اخبار میں شائع ہوئے رپورٹ کے کچھ تراشے تقسیم کرتا ہے۔ وہ طلباء ان رپورٹوں کو پڑھنے اور انہیں اپنے مشاہدہ لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ کلاس میں تقسیم کردہ اخبار کے تراشے کیا ہیں؟ تدریسی طریقہ اور حکمت عملی ہیں۔ ہندوستان میں زبانوں کتنے خاندان ہیں؟ 4 ہیں۔ زبان کی تدریس کے کس طریقے نے زبان کے کلاس روم میں مادری زبان کے استعمال کو ختم کر دیا؟ اس کا صحیح جواب ہے استشراقی طریقہ۔ تو میرے دوستو، آج یہ ہم پیپر دیکھیں ہیں، پھر نئے سیکشن کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔